حضرت علی کو آگے بڑھایا، مجبور کیا، اصرار کیا کہ آپ سے بہتر، آپ سے بڑھ کر کوئی اس کا حل نہیں ہے، آپ خلافت کی باغ ڈور سنبھالو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہو گئے۔ درود شریف پڑھو، سونے لگے نا لوگ، تاریخ سناؤ تو سب سو جاتے ہیں، کیا سناؤ؟ اللہ رب محمد نحن عباد محمد اللہ رب محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان بڑے سچے عاشق تھے، بڑے فیاض، بڑے سخی، بڑے ہمدرد، لوگوں کی دلوں میں آپ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے تو آپ کے اس کرتے کو، جو کرتا خون سے لت پت تھا، اور وہ انگلیاں جو آپ کی اہلیہ کی تھی، اس کو لوگ لے کر حضرت امیر معاویہ جہاں کے امیر تھے وہاں لے جا کر کے وہاں کی جامع مسجد میں لٹکا دیا۔ لوگ جب آپ کے کرتے کو دیکھتے تو چیخ چیخ کر روتے، دھاڑے مارتے، ظلماً شہید کیا گیا۔ اب ہر ایک کی زبان سے نکلتا انتقام، جس نے بھی عثمان غنی کا خون کیا ہے اس سے بدلہ ضرور۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، چوتھے خلیفہ ہو گئے۔ اب آپ نے خط بھیجا، کئی جگہ بھیجا۔ بادشاہ اسلام، مسئلہ یہ ہے، بادشاہ اسلام جس کو چاہے قاضی رکھے اور جس کو چاہے منصب قضا سے ہٹا دے، جس کو چاہے عامل رکھے اور جس کو چاہے اس منصب سے ہٹا دے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل کو شام کا امیر بنا کر کے بھیجا اور خط دیا، یہ امیر معاویہ کو دے دینا کہ آپ امیر معاویہ معزول ہو گئے۔ مسئلہ سمجھو گا، جب تک وہ خط قاضی تک نہیں پہنچے گا، والی تک نہیں پہنچے گا، اس وقت تک وہ والی ہے، وہ قاضی ہے۔ یہاں بادشاہ نے لکھ دیا کہ میں نے معزول کیا تو وہ معزول نہیں ہوگا جب تک یہ خط نہ پہنچ جائے۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب تک قاضی نہیں پہنچے گا، صرف خط کے
کے پہنچنے سے معزول نہیں ہوگا، خط کے پہنچنے سے معزول نہیں ہوگا، دوسرا قاضی پہنچ جائے گا تب معزول ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بولو، مسئلہ سمجھا؟ اب حضرت علی نے حضرت سہل کو وہاں کا امیر بنا کر خط لکھ کر کے بھیجا۔ حضرت سہل ابھی تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ امیر معاویہ کے لوگوں نے مزاحمت کر کے، روک کر کے ان کو وہاں شام تک جانے ہی نہیں دیا اور واپس کر دیا۔ تو اب بتاؤ، جب واپس آ گئے تو امیر معاویہ معزول ہو جائیں گے؟ بولو، وہ تو امیر رہیں گے نا۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ خلافت جھگڑے سے پر ہے، یہ خلافت جھگڑے سے پر ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین ہے تو اب مطالبہ ہوگا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو حوالے کرو، ان سے قصاص لیا جائے۔ ادھر مکہ شریف میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص کے لیے حضرت علی سے مطالبہ بڑھ گیا۔ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لو، ان کو قصاص میں قتل کرو، یہ حوالے کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق مولا کائنات کے لیے مشکل کھڑی آئی کہ نہیں آئی؟ بولو۔ اب ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں جنتی ہیں۔ عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے کے لیے ایک لشکر لے کر چل پڑے۔ غور کرنا، لشکر چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، کسی نے حباب لکھا ہے، کسی نے حوب لکھا ہے، جو بھی ہو ایک جگہ ہے حوب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ پالکی میں ہے، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں پالکی روکو، پالکی رک گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ فرماتی ہیں کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہو، واپس چلو۔ تو بہت سے اس میں سبائی تھے منافق قسم کے، اور وہ سب سکھا پڑھا کے لائے تھے اس طرح سے ورغلا کر کے۔ کیا عثمان غنی کے خون کا قصاص نہیں لینا ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری ایک بیوی ناحق پر ہوگی تو اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ علی حق پر ہے، ہم لوگ ناحق پر ہیں، واپس چلو۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں لباس اسلامی ہے، شکل اسلامی ہے، بولی اسلامی ہے۔ قسمیں کھانے لگے کہ خوف تو کب کا گزر گیا، کس نے کہہ دیا کہ یہ خوف ہے؟ تو اب بولو اعتبار نہیں آئے گا؟ اعتبار نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ آخر وقت ایسا آیا، جنگ چھڑ گئی۔ تفصیل ہے، ہم تفصیل نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے دونوں طرف سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے سامنے آ گئے تلوار لے کر کے۔
علی سے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے اور تم نہیں بدلہ دو گے کہ تلوار ہے یہ فیصلہ کرے گی۔ قربان جاؤ مولا کائنات پر، کیا صابر ہے، کیا تحمل ہے۔ فرمایا اے زبیر یاد کرو اس دن کو جب ہم اور تم دونوں مسجد نبوی میں جمع تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تم نے کہا تھا کیوں نہیں، بے شک میں علی کو پیار کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو زبیر یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری تلوار ناحق علی پر اٹھی ہوگی۔ حضرت زبیر نے تلوار کو پھینک دیا اور فرمایا وہ تلوار جو کسی قیمت پر نیام کے اندر نہیں جا سکتی تھی، آج ارشاد رسول کے آگے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ وہ پلٹ گئے مجتہد صحابی ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا عبداللہ اس میں حصہ مت لو، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت طلحہ ملے، وہ بھی اسی جنگ میں تھے اور علی کی مخالفت میں آئے تھے۔ طلحہ نے پوچھا زبیر کیا ہوا؟ اب عثمان غنی کے خون کا قصاص تم نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے فرمایا علی نے پیارے آقا کا ارشاد سنا دیا، مجھے واقعی یاد آ گیا، لگتا ہے کہ علی حق پر ہے، ہم لوگ نا حق پر ہیں۔ حضرت طلحہ نے سنا، وہ بھی واپس ہو گئے۔ حضرت علی کی طرف سے خبیث نے زہر میں بجھا ہوا تیر مارا، حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ مولا کائنات پاس میں آئے، فرمایا کون ہے؟ حضرت علی کے طرفدار تھا، خوشی میں دوڑ کے آیا، میں نے اس کو مارا ہے۔ فرمایا تو بے شک جہنمی ہے، جھلا گیا۔ علی یہ کیا بات ہے، جو تم سے لڑے وہ بھی جہنمی، جو تمہاری طرف سے لڑے وہ بھی جہنمی۔ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے طلحہ کا قاتل جہنمی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ وقت کتنا ہو گیا؟ وقت کتنا ہوا؟ تفصیل نہ سناؤں تو پریشانی ہے، اور سناؤں تو اتنا موقع نہیں ہے، کیا کروں بتاؤ؟ تم لوگ خوب جھوم کے درود شریف سناؤ۔ حق پرستی ہے، یاد رکھو۔ ایسی موقع پر ایک شخص پوچھتا ہے حضرت علی سے، اے علی ایک طرف تم اکیلے ہو، ایک طرف تم اکیلے ہو، جنتی صحابی ہو، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے، لیکن آپ اکیلے ہو۔ دوسری طرف تین ہے، تینوں جنتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کتنی چہیتی ہے میرے آقا کو،
وہ بھی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ وہی زبیر ہیں جنہوں نے علی کو پسند کیا تھا اور آج حق کی محبت میں مقابل میں آ گئے، وہ بھی جنتی ہیں۔ طلحہ وہ بھی جنتی ہیں۔ ایک طرف 3 جنتی اور تم اکیلے ایک طرف، کیا وہ تینوں باطل پر جمع ہو سکتے ہیں؟ سید العقلاء، مرجع العرفاء، مولا المسلمین کا جواب سنو۔ فرمایا اے لوگوں، حق سے لوگوں کو پہچانو، لوگوں سے حق کو مت پہچانو، حق پہچانو۔ کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر صحیح طور سے کس کا عمل ہے؟ یہ حضرات یہ مجتہد ہیں، ان سے جو خطا ہوئی اجتہاد میں خطا ہوئی، اور اجتہاد میں خطا ہو تو بھی ثواب پاتا ہے۔ تینوں مجتہد ہیں، تو حضرت زبیر نے رجوع ہی کر لیا، طلحہ نے رجوع ہی کر لیا، اور ام المومنین نے بھی بعد میں رجوع ہی کر لیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تو رک گئی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہی نہ کہ زمین پیاسی تھی مسلمانوں کے خون سے۔ یہ آپسی کی جنگ تو ہوئی۔ یاد رکھو، صحابہ آپس میں سگے بھائی سے بڑھ کر پیار کرنے والے اور حق کی محبت میں ایسے سرشار ہے کہ سب چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ یہ جنگ حق کی محبت میں ہوئی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، یاد رکھو، اور وہ بھی مجتہد صحابی ہیں، عام صحابی نہیں، مجتہد ہیں۔ عمرو بن عاص یہ بھی مجتہد ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک محاذ تو ختم ہوا، ابھی یہ دوسرا باقی ہے۔ اس دوسری جنگ کا نام جو امیر معاویہ سے ہوئی ہے، یہ جنگ جو بھی سنایا میں نے، یہ جنگ جمل ہے، یہ جنگ جمل ہے۔ دوسری جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ صفین ہے۔ امیر معاویہ کا دعویٰ یہ تھا، عثمان غنی میرے چچا زاد بھائی، مجھ کو حق پہنچتا ہے کہ میں ان کے خون کا بدلہ لوں، میں ان سے قصاص لوں۔ لوگوں نے کہا کیا علی نے قتل کیا ہے؟ فرمایا نہیں، مگر قاتلوں کو پناہ دیا ہے۔ امیر معاویہ مجتہد ہیں۔ اب وہ امیر معاویہ کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اب وہ مسئلہ بھی واضح کرتے چلوں نا، تاکہ تم لوگوں کا ذہن صاف۔ دیکھو، لوگ زیادہ تر امیر معاویہ کی طرف تھے، لوگوں کا دل علی کی طرف، دل کدھر تھا؟ علی کی طرف، اور تلوار نہیں تھی علی کی طرف، دل تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سنو اب۔ حضرت علی کا مسلک کیا تھا جان لو۔
تمہارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ میں تم نے 2,500 زکوٰۃ نکال دی، بچا کتنا؟ 97,500. جی اب اس کے تم مالک ہو، تمہارا مال پاک ہے، جہاں چاہو خرچ کرو، جیسے چاہو خرچ کرو، تمہیں اختیار ہے. یہ جمہور صحابہ کا مسلک ہے، یہی مسلک امیر معاویہ کا بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج کے مسلمان بھی اسی پر عامل ہے. بولو کس پر عامل ہے؟ 2,500 نکال دو. اب تو 2,500 بھی نکالنا دشوار ہو جاتا ہے. مال پاک ہو گیا. مولا کائنات حضرت علی کا مسلک سنو. 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس ہے، 2,500 تم نے زکوٰۃ نکال دی، اور تمہارا سالانہ خرچ ہے 10,000، تو 2,500 زکوٰۃ تم نے دے دیا غریبوں کو، 10,000 اپنے خرچے کے لیے رکھ لیا، بچا کتنا؟ 87,500. اب اس میں سے 1 روپیہ بھی تم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب غریبوں میں بانٹ دو. بولو اس کو لوگ برداشت کر پائیں گے؟ بولو لوگ سہ پائیں گے؟ ضرورت کیا ہے معلوم ہے؟ ضرورت بغیر اس کے کام نہ چل سکے تو ضرورت ہے. اگر کھانا دانا نہ کھاؤ تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ ضرورت ہے. پانی نہ پیو تو کام چلے گا؟ یہ ضرورت ہے. ضرورت سے بڑھ کر آتا ہے آگے حاجت. حاجت شرعی. حاجت شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنگ ہو جائے گا. تم اگر ایک کپڑے سے کام چلا سکتے ہو تو دوسرا کپڑا مت لو. 2 سے کام چلا سکتے ہو تو اب تیسرا لینا. یہ حاجت سے زائد ہے. حاجت سے زائد ہے. ہاتھ سے سل سکتے ہو تو پیسہ دے کے سلانا یہ حاجت سے زائد ہے. ہاتھ سے سلو. سن رہے ہو؟ مولا کائنات حاجت سے آگے نہیں بڑھنا دیتے تھے. ضرورت رہے، حاجت رہے. حاجت سے زائد جس کے پاس ہو اس کو لے کر کے غریبوں میں بانٹ دو. اب بتاؤ اس تنگی کو، اس سختی کو برداشت کر پائیں گے؟ جی تو دل تو بے شک قربان ہے میرے آقا. آپ بہت اعلیٰ منصب والے ہو، بہت اعلیٰ، سوچ سے بھی اعلیٰ. جی حضرت علی کا اللہ اکبر. بیت المال میں جاتے، گیہوں کا اگر کچھ دانہ بکھرا ہوا ہوتا تو حساب لیتے کہ کس کے حصے کا دانہ رہ گیا، تو عامل بھاگ جاتا سختی سے. اتنا حساب نہیں دے پائیں گے. آپ کے سگے بھائی حضرت عقیل، انہی کے بیٹے ہیں حضرت مسلم. امام مسلم جو پہلے آئے تھے، کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے آئے اور شہید کر دیے گئے. تو حضرت امام مسلم کے والد کا نام تھا عقیل، مسلم بن عقیل. اب وہ عقیل بن ابی طالب. تو حضرت عقیل مجتہد صحابی ہیں، بڑے پائے کے اونچے صحابی ہیں. کس کے بھائی ہیں؟ حضرت علی کے سگے بھائی. انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دعوت کی. تھوڑی سی اور توجہ سن لو. خلافت راشدہ کا انتظام یہ تھا ہر شخص کی
माल की, चीज़ों की पूरी गिनती और पूरा जायजा लिया जाता। अगर किसी के घर आटा नहीं है तो उसको आटा भेजा जाए, खाने को नहीं है खाना भेजा जाए, कपड़ा पहनने को नहीं है कपड़ा भेजा जाए। अगर कोई नाबीना है तो उसके साथ एक खादिम कर दिया जाए और तनख्वाह बैतुल माल से जाएगा। वो खादिम उसको मस्जिद लाएगा, मस्जिद ले जाएगा, मेहमानदारी में जाना चाहेगा वहाँ ले जाएगा। इसीलिए उस खिलाफत का नाम खिलाफत राशिदा। हर शख्स के लिए, एक एक फर्द के लिए ऐसा नज़्म, ऐसा इंतजाम दुनिया ने नहीं देखा था। अब दुनिया देखेगी तो इमाम महदी का जमाना आएगा। इसलिए वो खिलाफत राशिदा है। हजरत अकील कुछ उन पे कर्ज हो गया। अरे कर्ज तो हो ही जाएगा। हाँ, हजरत अली को उन्होंने दावत दी तो दावत में क्या रखा? रोटी में घी लगाकर, और रोटी में घी लगाया, अच्छा सालन रखा। मौलाए कायनात एक एक चीज का हिसाब लेने वाले। दस्तरखान पर ऐसी रोटी आई जो घी लगी हुई है। फरमाया, अकील, बैतुल माल से तुमको इतना आटा नहीं मिलता है कि तुम घी खरीदो, इतना अच्छा सालन लाओ। कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? अर्ज करते हैं कि भाईजान, अमीरुल मोमिनीन दिल में ख्वाहिश थी कि आपकी दावत करूं, इसलिए मैंने जो बैतुल माल से आटा मिलता है एक मुट्ठी आटा निकाल के रख लेता था। 1 महीने के बाद कुछ आटा इकट्ठा हो गया, उसी को बेच करके घी खरीदा है। मौलाए कायनात ने फरमाया, अकील, आज के बाद से बैतुल माल से तुमको 1 मुट्ठी आटा कम मिलेगा। तुम्हारा गुजर बसर 1 मुट्ठी आटा कम में चल सकता है। अकील, आखिरत को याद करो। दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। हजरत अकील अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, सब्र नहीं कर सकूंगा, मुझ पर कर्ज भी हो गया है। फरमाया, मेरी तनख्वाह जो मिलती है पूरा ले जाओ। खुद क्या खाती? अल्लाह अकबर, मेरी तनख्वाह पूरी ले लो। अर्ज करते हैं, उससे भी कर्ज अदा नहीं होगा, का दूसरे महीने का भी जब आए तो ले लेना, उससे भी अदा नहीं होगा। अकील, सब्र करो, मेहनत करो, सब्र करो, आखिरत को प्यार करो। हजरत अकील खुल के बोले, मुझसे भाईजान सब्र नहीं होगा, मैं अब जाके अमीर मुआविया से मिल जाऊंगा। जालिमों, सगा भाई अमीर मुआविया से मिल जाए तो अगर अमीर मुआविया नाहक पर होते तो अकील कैसे मिलते? अकील मिले तो कोई बात नहीं, और सुन्नी अमीर मुआविया को अमीर मुआविया माने तो एतराज करते हैं। जाकर के मिल गए, अमीर मुआविया खुश हो गए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दादो दहिश में तो बहुत तेज थे, सारा कर्ज भी दिया और 1 लाख दिरहम नजराना पेश किया। कहा 1 रुपया दुश्वार है, 1 दिरहम दुश्वार है, और 1 लाख मिला। लोगों से फरमाया अमीर मुआविया ने, ऐ लोगों, अब तो अली के भाई अकील भी हमसे मिल गए,
عقیل آپ کچھ علی کے بارے میں بیان کیجئے. حق پرستی کا جذبہ دیکھو. سارا قرض دے دیا, 1,00,000 درہم نذرانہ بھی پا لیا, مگر حضرت علی کے بارے میں کیا بولے وہ سنو. لوگوں کو مخاطب بنایا, فرمایا لوگوں علی کے بارے میں پوچھتے ہو, علی کے پاس بیٹھنا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں. بس ہم میں رسول اللہ موجود نہیں. امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا عقیل سچ کہتے ہو, واقعی علی ایسے ہی ہے. تو امیر معاویہ میں اور مولا کائنات میں جو جنگ ہوئی وہ اجتہادی تھی. گو امیر معاویہ خطا پر تھے, مگر وہ خطا اجتہادی ہے. خطا اجتہادی پر تان نہیں کر سکتے ہو. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, حق بدست حیدر کرار, حق بدست حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, معاویہ بھی ہمارے سردار. اب اختلاف میں کچھ باریکیاں ہیں. عوام باریک باتوں کو نہیں سمجھ پاتی ہے. قصاص میں عثمان غنی کے قاتلین کو حوالے کرنا, حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے بھی قتل کیا ہے جائز نہیں ہے, گناہگار ہوں گے, مگر شبہ فاسد سے ایسا کیا ہے. شبہ فاسد کیا تھا؟ حکم کو بلا لینا, اور بھی کچھ وجوہ تھے. اور شبہ فاسد سے جب ایسا ہو تو قصاص اس پر نہیں ہوگا. یہ وہ باریک علم تھا جو صرف حضرت علی کو معلوم تھا اور صحابہ کو نہیں معلوم تھا. شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, اما الوقوف علی الحاق التعویل الفاسد بالصحیح ہے فی حق ابطال المواخذہ فہو علم خفی فاضا بہی علی. یہ وہ باریک علم ہے جس تک حضرت علی رسائی تھی, امیر معاویہ کی رسائی نہیں تھی. امیر معاویہ ظاہر دیکھ کر عمل کرتے تھے, حضرت طلحہ ظاہر پر عامل تھے, زبیر ظاہر پر عامل تھے, عمرو بن عاص ظاہر پر عامل تھے, اور بھی مجتہد تھے, یہ ظاہر پر عامل تھے. لیکن مولا کائنات علم خفی کے مالک تھے, اس لیے انہوں نے قصاص میں کسی کو قتل نہیں کیا ہے. بہرحال جنگ ہوئی ہے, بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے, کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے. بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک فرقہ پیدا ہو گیا اسی موقع پر. اب وہ تفصیل ہے, اس فرقے کا نام خارجی ہے. مولا کائنات کو ان سے بھی لڑنا پڑا. لوگوں کو میرے آقا مولا کائنات ابھارتے تھے, لیکن لوگ دولت کی تنگی سے چپ بیٹھ جاتے تھے. دولت ہی نہیں ملتی تھی تو کیا کریں. آج بے شک ہم سب کے آنکھوں کے نور, دل کا سرور ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کیوں نہ ہو, وہ تو بالکل بچپن سے اللہ کے پیارے محبوب کی صحبت میں رہے ہیں, سب کچھ دیکھا ہے کیسے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ حج کے موقع پر جو خارجی فرقہ تھا اسی میں سے 3 خبیثوں نے یہ رائے کی کہ ایک علی کو قتل کر دے، ایک امیر معاویہ کو کر دے اور ایک عمرو بن عاص کو کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، ایک شخص سویا تھا، آپ ہی کے انتظار میں تھا وہ۔ اب وہ خبیث ابن ملجم مولا کائنات نے اس کو جگایا، وہ بہرحال وہ کٹار چھپائے ہوئے تھا۔ آپ جب سجدے میں گئے ہیں آپ پر وار کر دیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے نصیحت فرمائی، لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، فرمایا نہیں، جس طرح سے رسول اللہ نے لوگوں پر چھوڑ دیا تھا میں بھی تم لوگوں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ مولا کائنات پہلے خلیفہ نہیں تھے، چوتھے خلیفہ تھے۔ امام حسن کا دور آیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت خلافت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ اب دور کس کا آیا؟ امیر معاویہ کا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں 20 سال تو پہلے گزر چکا تھا جب وہ عامل تھے، اب اس کے بعد 20 سال جو رہے ہیں پورے ملک میں امن تھا، کہیں فساد جھگڑا کوئی فتنہ کچھ بھی نہیں اٹھا ہے، بہت امن تھا۔ یہ ان پر غلط الزام ہے کہ وہ اپنی چاہت سے یزید کو بنائے، اور صحابہ نے رائے دی امیر معاویہ کو، امیر شام، اگر آپ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو پہلے دیکھ چکے ہیں جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، اور جگہ کیا ہوا، کیسی خوریزی ہوئی، اس لیے آپ اپنے بعد بنا دیجئے کسی کو۔ فرمایا کس کو بناؤں؟ لوگ سوچتے ہیں امام حسین کو بنا دیے ہوتے، لیکن غور کرو امام حسین کا بھی تو مسلک وہی تھا جو علی کا تھا، جو امام حسن کا تھا، تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس سختی کو جو سختی علی میں تھی، جو سختی امام حسن میں تھی وہی سختی تو امام حسین میں ہے۔ سب نہیں برداشت کر سکیں گے۔ لوگوں کی عادت تو یہ ہے 1 لاکھ میں 2,500 دے دو، بقیہ مال خود استعمال کرو، 40 لاکھ میں 1 لاکھ دے دو، بقیہ خود استعمال کرو۔ اور امام حسین کا مسلک تو یہ ہے کہ 40 لاکھ میں 1 لاکھ تو زکوٰۃ دو، تمہارا خرچہ اگر 1 لاکھ ہے تو وہی رکھو، بقیہ سب بانٹ دو۔ اس سختی کو لوگ برداشت کر پاتے، لوگ سہ پاتے؟ اس کو تو سب بتاتا ہی نہیں ہے، سختی کو برداشت کر پاتا۔ اب لوگوں نے رائے دی کہ یزید نے اپنا حال اچھا بنا لیا ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے۔ رائے دینے والے بھی کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یزید کی بیعت لینی شروع کر دی۔ تو یزید کی بیعت کس پر لیتے تھے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین پر کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق، سنت شیخین کے مطابق، اس پر بیعت لیتے تھے۔ لوگوں نے بیعت کی، لیکن 4 صحابی ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔
امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن عوف، ان 4 صحابیوں نے بیعت نہیں کی تو امیر معاویہ نے کوئی سختی بھی نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ سختی تو کر سکتے تھے، ان کو اندیشہ تھا، امام حسین کو اندیشہ تھا، عبداللہ بن زبیر کو اندیشہ تھا، عبد الرحمن بن ابوبکر کو اندیشہ تھا، عبداللہ بن عمر کو اندیشہ تھا کہ دیکھنے میں اصلاح کر لیا ہے، ابھی اس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو یوں سمجھو آپ، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے لیکن توبہ کر لیا، اس کو امامت آگے بڑھا دیا گیا، جس کو اطمینان ہو گیا کہ توبہ کر لیا ہے، پاک ہو گیا، وہ تو پڑھے گا، لیکن جس کو اطمینان نہیں ہے وہ پڑھے گا، وہ کہے گا پہلے اطمینان تو کر لو۔ تو اور لوگ امیر شام کے کہنے پر بیعت کر لیے کہ اب بیعت میں خرابی کیا ہے؟ بیعت ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق ہو رہی ہے، سنت رسول اللہ کے مطابق ہو رہی ہے، سنت شیخین کے مطابق ہو رہی ہے، لیکن ان 4 حضرات کو اطمینان نہیں تھا، اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یزید پلٹ جائے، یزید بدل جائے۔ امیر معاویہ نے نصیحت کی، اچھی نصیحت کی اور بڑی پیاری دعا کی ہے، اے اللہ اگر یہ صحیح رہے تو اسے مہلت دینا، اور اگر یہ صحیح نہ رہے تو اس کو مہلت نہ دینا۔ ان کی دعا قبول بھی ہوئی، چند ہی سال تو رہ سکا ہے، پھر تو مر گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ اب میں ایک بات کہہ کے ختم کر دوں گا۔ اب دور آیا یزید کا، یزید نے بیعت کیا لی؟ یہی سنو، یزید اس پر بیعت لیتا تھا کہ تم میرے غلام ہو، تم یزید کے غلام ہو، وہ چاہے تو تم کو بیچ دے، چاہے تو تم کو آزاد کرے، اور جو کوئی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نام لیتا اس کی گردن مار دی جاتی۔ یہ بیعت نفس فسق پر بیعت ہے، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ رخصت یہ ہے کہ جان بچانے کے خوف سے اگر کوئی بیعت کر لیا کہ میری جان بچ جائے، جب وہ کتاب اللہ کا نام لو، سنت رسول اللہ کا نام لو اور گردن مار دی جائے، تو جان بچانے کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی۔ امام علی مقام ایسے گھر کے پروردہ تھے، اس لیے انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، بیعت نہیں کی۔ یاد رکھنا، یزید کی بیعت حرام کی، وہ صرف فاسق و فاجر نہیں تھا، وہ بیعت جو لیتا تھا وہ بیعت تھی، حرام تھی۔ کتاب اللہ پر بیعت تو گردن مار دی جائے، سنت رسول اللہ کا نام لو گردن مار دی جائے۔ تم یزید کے غلام ہو، چاہے تم کو بیچے چاہے تم کو آزاد کرے۔ امام علی مقام نے اس بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھلے قربان ہو گئے، مگر اسلام و سنیت کو ایسا زندہ کیا کہ ہر سال کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہے ابتدا ہماری دور حیات آئے گا، دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا، قاتل
غزہ کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں، سنیت پر اپنے آپ کو جماؤ، سنیت پر جمے رہو، اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ارشادات کو سنو اور اس پر جم جاؤ۔ دنیا میں رہو تو امام حسین کا سچا عاشق و شہدا بن کر کے رہو، اور دنیا سے تمہارا گزر ہو تو انہیں کے قدموں میں روح لوٹتی ہوئی نکل جائے۔ اب آؤ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لو۔